अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ज़्यादा अहम, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, आजकल हर घर में ये बात होती है, हर माँ बाप परेशान है अपनी बच्चियों के लिए। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ अदा करना है, अपनी बच्चियों को रुखसत करना है, लेकिन समझ में नहीं आता आजकल जो हालात चल रहे हैं। पता नहीं हमारी सोसाइटी क्या सोच रही है, क्या सोच के वो लोग किसी के घर से उनकी बहन को, उनकी बेटी को लेकर आते हैं। अब यूट्यूब खोलो, कोई भी आप सोशल ऐप खोलो, हर तरफ यही होता है कि जी औरत ने ये कर दिया, औरत ऐसी, औरत वैसी। तो औरत खुद कहाँ जाए? औरत के लिए कोई अलग रहने सहने की कोई जगह है, कोई है जहाँ उसे इंसाफ मिल सके, कुछ भी हो सके। ज़रा ज़रा सी बात पे जी औरत को दबोच दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है, या तो मार दिया जाता है, मार पीट के ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी अपनी लड़की, अपनी बच्ची ऐसी थी। तो माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी कहाँ करें? काश अल्लाह पाक हमें बता के रखता कि जी ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, तो आप अपनी बच्चे की शादी यहाँ कीजिए। यूट्यूब खोलो तो जी तलाक तलाक तलाक, किस बात पे तलाक हो गई, उसकी वजह से तलाक दे दी। तो आगे के क्या मामलात हैं तो मुझसे बेहतर तो मेरी अम्मी बता सकेंगी, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं उनके, एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है। तो मैं अम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज वो आएँ और इस बारे में प्रॉपर बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। हर माँ बाप परेशान है, लड़कियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, परेशान रहती हैं, खौफ आता है, नसीबों से ही डर लगता है। अल्लाह पाक का लड़की के नसीब अच्छे करें। तो चलिए जी, अम्मी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल माएँ बहुत परेशान है बच्चियों के रिश्ते के लिए। आज मैं 2 तरीके से आपको बताने वाली हूँ। एक तो ये कि कई जगह पे ये कहा जाता है कि जी औरत बदज़बान थी, उसको तलाक हो गई, बदतमीज़ थी, बदकिरदार थी और जाने क्या-क्या, तो इस वजह से उसको तलाक दे दी गई, उसको अज़ियत का निशाना बनाया गया, मार पीट की गई। लेकिन क्या कभी किसी ने ये कहा है कि औरत बाशऊर थी इसलिए जाहिल आदमी के साथ गुजारा नहीं था उसका? या कभी किसी ने कहा कि वो मारपीट को अपना फरीज़ा नहीं समझती थी इसलिए उसने बगावत की? क्या कभी किसी ने कहा कि शौहर बदतमीज़ होगा, शोर शराबा करने वाला, मारपीट करने वाला, इस वजह से उसके जाहिलाना रवैये को सह नहीं पाई और घर छोड़ के चली गई? आखिर तलाक का मलबा औरत पर ही क्यों डाला जाता है? लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर जगह औरत ही ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आदमी बहुत अच्छे होते हैं, औरतें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही होती हैं। बहुत सी जगह पर औरतें जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। और मैंने इतना सा बाहर जॉब की है, मैंने जो देखा है कि मेरे साथ जितनी काम करने वाली वर्किंग वाली लड़कियां थी वो फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करती थी। अगर वो ससुराल में जा रही हैं तो ससुराल को भी देखती थी, लेकिन उनमें चंद एक ऐसी भी थी जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे होते थे लेकिन वो केयर नहीं करती थी। जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड को वक्त पे खाना चाहिए, आपके घर में क्या चीज़ कम पड़ गई है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, घर में कोई दुख बीमारी तो उसमें आपको किस तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम देना चाहिए, तो वहाँ पर वो पीछे हट जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है वो मतलब लड़कियां भी जो हैं वो कम ही फ्लेक्सिबल हैं और बर्दाश्त की तो बहुत ही कमी है। बहुत सी लड़कियां भी गलत होती हैं और वो कहती हैं कि जी हमसे इतना काम करवाया जा रहा है, हमें ये बात बोल दी, हमें वो बात बोल दी। तो भाई आप अपने अंदर बर्दाश्त भी तो पैदा करें ना। आप जो है वो हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब बर्दाश्त में, मैं समझती हूँ बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है जो यहाँ से लड़कियाँ गांव देहात में भी आई जाती हैं, आप यकीन करो वो अभी तक लकड़ियों पे ही खाना बना रही हैं, वो अभी तक वहाँ पानी भी भर रही हैं, अभी तक वो वहाँ इतनी सख्त, आजकल सर्दी देख रहे हैं आप लोगों से, कराची की सर्दी नहीं बर्दाश्त हो रही है। मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि दोपहर में भी ख़वातीन ने या मर्दों ने, बच्चों ने इतने मोटे मोटे पहने होते हैं क्योंकि उनसे यहाँ की सर्दी नहीं बर्दाश्त। तो सोचिए यहाँ जो वहाँ जाती है, वहाँ जाके काम करती हैं, या चलो वहाँ रहने वाले को तो हम ये कह सकते हैं उनको आदत है। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि मतलब ये जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी बुरी हो जाती हैं कि जी बुरी थी, और जो मतलब किसी जगह पर जो है वो बुरी ही होती हैं, सास के रूप में भी, कई भाभी के। आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को गलत वे में मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि मतलब है कि मर्द ख़राब हैं या बिल्कुल औरतें सही, नहीं। बाज़ दफ़ा मैं दोबारा भी बात रिपीट करूँगी कि किसी जगह पे मर्द बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे कि पेट भर के अगर कोई खा भी रही होगी ना तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेगी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन ज़्यादातर
زیادہ تر آج کل خواتین بہت پریشان ہیں، کچھ اپنی بچیوں کے لیے اور کچھ وہی جن کو ڈیورس ہو چکی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں صبح سے رات تک ایک بندی کام کر رہی ہے، اگر وہ جاب نہیں کرتی تو گھر کے کام، مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے 12 سال جاب کی اور گھر بھی دیکھا ہے، لیکن اب جب میں مکمل طور پہ گھر پہ تو میری باڈی وہ فلیکسیبل نہیں رہی، کھڑے ہو کے 12 گھنٹے میری ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن اب جب میں گھر کو ٹائم دے رہی ہوں، گھر پہ ہوتی تو مجھ سے اس طریقے سے کام نہیں ہو پاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں سکون ہے۔ لیکن جب میں بار بار یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں، ظاہر کیا کریں آج کل کیبلز پہ تو میرے خیال سے اتنا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، فون ہی ہوتے ہیں، تو عورت کو کیوں بابر اتنا کہا جا رہا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ کسی کی بیٹی ہے گھر میں اپنی مرضی سے سو رہی اٹھ رہی، تو اگلی آنے والی بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، تو آپ اس کو بھی تو سمجھو نا۔ یا آپ پہلے سے جب رشتہ لینے جا رہے ہو تو آپ بتا دو کہ آپ کو چاہیے کیا، بیٹی چاہیے یا نوکرانی چاہیے، صاف سی جو بات ہے۔ پہلے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں لڑکی قبول ہے، ہمیں لڑکی منظور ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مارا پیٹا جاتا ہے، اور کسی جگہ سوری ٹو سے ساس کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے تھکا رہا بیٹا آیا ہے تو جی اس کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ عورت ذات جو بچے دیکھ رہی ہے، بچے جب تنگ کرتے ہیں تو مرد کیا کہتے ہیں، بھائی لے کے جاؤ، سونا ہے، نیند پوری ہونی ہے، صبح کام پہ جانا ہے۔ اب جی بچوں کے ساتھ ماں یہاں نہ نکل جائے وہاں نہ نکل جائے، اب 2.5 سال کی بچی کو بھی آپ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ عورت کیا کرے، صبح جو وہ کچن میں گھستی ہے تو وہ رات میں نکلتی ہے، اور زیادہ تر جو ڈیورس ہو رہی ہے آپ دیکھیے زیادہ تر انہی کو ڈیورس ہو رہی ہے، جو میں کہتی ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ کے بنتی ہیں ماں باپ کے گھر سے، جب وہ نکل رہی ہوتی ہیں سسرال جاتی ہیں تو وہ مطلب وہ ان کا پہلا دن ہوتا ہے زندگی کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اگر ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ چاہیں تو اس چیز میں کمی آ سکتی ہے، پیار سے، محبت سے، خلوص سے، کسی جگہ لڑکیاں فلیکسیبل ہو جائیں، کسی جگہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برداشت بہت ضروری ہے کہ آپ برداشت کر لیں۔ تو پھر اس طریقے سے جو ہے میں مطلب میرا کچھ غلط نہیں تھا کہنے کا مقصد، میں پھر کہوں گی کہ جس جگہ مرد بہت اچھا ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں عورت بھی غلط ہی ہے، لیکن جہاں مرد ہی برداشت نہیں کرتا ہے اور عورت کو برا کہتا ہے تو عورت تو میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے 12 سالوں میں کہ کام بھی کر رہی ہیں، گھر بھی چلا رہی ہیں، اگر میکے میں تو میکے کو سپورٹ کر رہی ہیں، سسرال میں تو شوہر کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی عزت وہ عورت کو نہیں ملتی ہے۔ اور مرد اگر باہر کما رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، تو عورت کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے پڑھیں لکھیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، کھانا پینا اچھا ہو، کبھی کبھی باہر آؤٹنگ کے لیے ہو جائے۔ تو پلیز برا مت مانیے گا، کسی چیز کو بالکل بھی غلط نہیں۔ چلیے جناب ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور جو بات میں نے سٹارٹنگ میں کہی وہی بات میں ابھی اختتام پر بھی کہوں گی کہ دیکھیے کہ طلاق کا ملبہ سارا عورت پر جو ڈال دیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے۔ پلیز عورت کی بھی خواہشات کو سمجھا جائے کہ اگر میری بیٹی ہے وہ دیر سے سو کے اٹھ رہی ہے یا اپنی مرضی سے کھا پی رہی ہے تو کسی کی آنے والی بھی بیٹی ہی ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو ہمیں آنے والی کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے۔ اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ پلیز عورت کی خواہشات کو سمجھا جائے۔ اور ان بچیوں سے، لڑکیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ جو ذرا ذرا سی بات جا کے اپنی والدہ کو گھر میں بتاتی ہیں جا کر کہ یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس جگہ پہ لے جا کے کھلاتے، تو دیکھیے آج کل کے زمانے میں ہم اگر کسی کروڑ پتی امیر کو دیکھتے نا تو اس کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں ایک غریب زیادہ خوشحال ہے۔ آپ 150 کا برگر بھی کھا لیتے نا تو اس میں بھی آپ خوش ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب وہ جتنی خواہشات آپ لوگ کریں گے اتنی ہی زیادہ پریشانی ہوگی۔ اور پلیز گھر جا کے ماں باپ کو نہیں پریشان کریں آپ لوگ بھی۔ آپ لوگ مردوں کو دیکھیں ان کی سیلری کتنی ہے، اگر وہ غریب ہے لیکن دل کا اچھا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، دل کا اچھا ہے، آپ کا خیال کر رہا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ مطلب وہ مرد برا ہوگا، آپ کی بیٹی کے لیے برا ہوگا یا وہ لڑکیاں۔ اس کے علاوہ طلاق کی میں نے ایک وجہ بھی دیکھی، کیونکہ میں نے مارکیٹ میں بہت کام کیا ہے تو مجھے بعض دفعہ بے انتہا غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں جاب والی نہیں چاہیے، ہمیں تو گھریلو ٹائپ کی چاہیے۔ تو بھائی جاب والی کیا ہے، کیا وہ اپنے ماں باپ کو سہارا نہیں دے سکتی، اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی ہیں؟ اور میں کتنی ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو مارکیٹ میں کام کرتی ہیں لیکن وہ خراب نہیں ہیں، وہ پریشان ضرور ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوشحال دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے گھر جائیں، ہم اپنی زندگی سٹارٹ کریں، ہم اپنے شوہر کو بھی دیکھیں۔ اور واقعی میں نے اپنی زندگی میں کتنی ایسی لڑکی
لڑکیاں دیکھی ہیں جنہوں نے بےانتہا تکلیفیں دیکھی ہیں لیکن آگے بھی جا کر وہ ابھی تک دکھی دیکھ رہی ہیں. اگر وہ فلیکسیبل ہوتی ہیں تو وہاں پہ مرد ان کا سہارا نہیں بنتے، لیکن جہاں مرد بنتے ہیں وہاں پر عورت کو بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے. اور کسی کی بیٹی آپ گھر لا رہے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو پلیز کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی آپ نہ کریں. اب جیسے کہ آج کل دکھایا جا رہا ہے اب تو ساسیں جو ہے وہ بڑی بہادر ہو گئی ہیں کہ جی وہ مار پیٹ بھی کرنے لگی ہیں. میں تو حیران ہو جاتی ہوں. پہلے ایک وقت تھا کہ بیٹے کو بھڑکایا جاتا تھا کہ مار بیوی کو، مار بہو کو، کوٹ. اب تو جی خود ہی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کریں. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ جب مارکیٹ جاتے ہیں نا تو سیلز گرل یا سیلز بوائے کی بےعزتی مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نہیں غلط ہوتا، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اے سی میں کھڑے ہونے والے لوگ بڑے مزے سے ہوتے، تو ایسا نہیں ہوتا. کبھی اپنے آپ کو ایک کمرے میں آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہیں پہ چائے پانی کھانا لاؤ ہوتا ہوگا؟ نہیں. سب سے زیادہ سختیاں اس وقت جو ہیں بڑے مالز میں ہوتی ہیں، شاپ پر ہوتی ہیں. لڑکے کس طرح کھڑے جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی لڑکوں کی صحت دیکھی ہے؟ میں نے تو ابھی تک جتنے لڑکے بھی کراچی میں دیکھے ہیں یا پنجاب میں دیکھیں جاب جو کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، سیلریز کم ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے تو میرے خیال سے کہ جب وہ گھر جائیں گے یا وہ ان کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کے دماغ پہ وہ ٹینشنیں نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں. ثبوت دیجیے اپنے اچھے ہونے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پلیز دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے جیسے کہ میری اپنی بیٹی ہے. اگر وہ مجھے کبھی کچھ کہتی ہے کہ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، چلے نا وہاں چلتے، تو میں کہتی ہوں کچھ چیزیں رہنے دو، شوہر پورا کروائے گا. شوہر کے ساتھ گھومنا پھرنا زیادہ، اس کے ساتھ یہ چیز کھانا، آئے دن یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، نہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں شوہر کے ساتھ ہونی چاہیے. تو میری کوئی بات بری لگی تو ونس اگین آئی ایم سوری. اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اللہ حافظ.